اصحاب کہف کا واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو ایمان کی حفاظت، توحید کی استقامت اور اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ واقعہ تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ رومی سلطنت کے ایک شہر افسوس یا بعض روایات میں رقیم میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس حکمران تھا۔ وہ بت پرست تھا اور اپنی قوم کو بتوں کی پوجا پر مجبور کرتا تھا۔ جو کوئی ایک اللہ کی عبادت کرتا یا توحید کا اقرار کرتا اسے سخت سزائیں دیتا، حتیٰ کہ قتل کر دیتا تھا۔ اس شہر میں چند نوجوان تھے۔ قرآن انہیں فتیہ یعنی جوان کہتا ہے۔ یہ نوجوان شہر کے معزز اور امیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن شہر میں بتوں کا سالانہ میلہ لگا۔ لوگ بتوں کے سامنے قربانیاں کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے۔ یہ نوجوان بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توحید کا نور ڈال دیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بت تو پتھر کے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ سچا معبود تو صرف اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہ شہر سے نکل کر بھاگے تاکہ اپنا ایمان بچا سکیں۔ راستے میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل ہو گیا جس کا نام بعض روایات میں قطمیر تھا۔ وہ کتا ان سے الگ ہونے کو تیار نہ تھا۔ نوجوانوں نے ایک پہاڑی غار میں پناہ چاہ لی۔ غار میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہدایت کی راہ ہموار فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ غار میں ان بندوں پر نیند غالب آ گئی۔ اللہ نے ان کے کانوں میں پردہ ڈال دیا، یعنی گہری نیند سلا دیا۔ یہ نیند کوئی عام نیند نہ تھی، یہ 309 سال تک جاری رہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اپنی کروٹیں دائیں بائیں بدلتے رہے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر پیشانی کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت ایسا ہوا، غار ایسا تھا کہ سورج کی کرنیں ان پر براہ راست نہ پڑتی تھیں۔ ہوا آتی رہتی تھی تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے نہ جسم خراب ہوئے۔ باہر دنیا بدل گئی، بادشاہ مر گئے، سلطنتیں تبدیل ہوئیں، بت پرستی ختم ہوئی اور توحید کا دور آ گیا۔ 309 سال بعد اللہ نے انہیں اٹھایا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھا، کتنے دن رہے؟ کسی نے کہا 1 دن یا کچھ عرصہ۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ تم 309 سال رہے ہو۔ اب وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو شہر کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ ان کے پاس پرانے سکے رکھے ہوئے تھے اور شہر کی طرف اس کو دے کر چلتا کیا۔ شہر پہنچا تو حیران رہ گیا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ عمارتیں نئی تھیں، لوگ نئے تھے، لباس نئے۔ وہ دکان پر آ گیا اور پرانا سکہ دیا۔ دکاندار حیران، یہ سکہ تو دقیانوس کے دور کا ہے جو صدیوں پہلے گزر چکا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں اس نے اپنا قصہ سنایا۔ بادشاہ اور لوگ حیرت زدہ، وہ توحید پرست بادشاہ تھا۔ سب غار کی طرف چلے۔ اصحاب کہف نے دیکھا کہ اب توحید غالب ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کا واقعہ لوگوں پر ظاہر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے اور اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، اس واقعے سے سبق یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا چھوڑ دو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ توحید پر ڈٹ جائیں، شرک سے بچیں۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ سورہ کہف اور جمعہ پڑھنے کی تاکید ہے کیونکہ اس میں فتنہ دجال سے حفاظت ہے۔